صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے فیس بک اور یوٹیوب کے چینل یاد الہی یعنی YAAD_EILAHI یوٹیوب اور فیس بک کے اس چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج ایک عظیم عالم دین، ایک عظیم صوفی بزرگ، ایک عظیم ماہر تعلیم، دانشور، منطقی، فلسفی، کئی ہمہ جہت شخصیت کے حامل، کئی شعبوں میں جن کا کام ہمیں ملتا ہے، ان کے تذکارے پاک ہوں گے، تذکارے خیر ہوں گے۔ حضرت علامہ مولانا نور الدین عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ۔ اس سے پہلے کتاب و شفا سے آج کا خاص وظیفہ آنکھوں کی بینائی تیز کرنے کا وظیفہ۔ اکثر ہمارے ویورز اور لسنرز پوچھتے رہتے ہیں اس حوالے سے۔ آنکھوں کی بینائی تیز کرنے کا ایک اور وظیفہ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کی آنکھوں کا نور کم نہ ہو، یعنی آنکھوں کی روشنی، بینائی کم نہ ہو، یا کم ہو گئی ہو بینائی، تو وہ بینائی زیادہ ہو جائے، آنکھوں کا نور زیادہ ہو جائے، وہ آنکھوں کی بینائی کی جو کمزوری ہے، نظر کی جو کمزوری ہے، کم نظر آ رہا ہے، وہ بہتر ہو جائے، تو پھر ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ شخص 40 دن تک اشراق کی نماز پڑھ کر 500 مرتبہ روزانہ 40 دن تک اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا ظاہرو، یا ظاہرو، ظاہر جس کو کہتے ہیں، یا ظاہرو، یہ پڑھے، حق تعالیٰ اس کی آنکھیں روشن فرما دے گا۔ یعنی جس کی بینائی کمزور ہو گئی یا نظر کمزور ہو گئی یا آئی سائٹ ویک ہے یا ہو رہی ہے، 40 دن تک اشراق کی نماز پڑھے، اور روزانہ اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق کی نماز کے کم از کم 2 نوافل یا 4 نوافل پڑھے جا سکتے ہیں سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد۔ تو اشراق کے نوافل پڑھے، اور نوافل پڑھنے کے بعد 500 مرتبہ روزانہ، اور یہ 40 دن تک عمل کرنا ہے۔ یا ظاہرو، یہ پڑھتا رہے، انشاءاللہ اللہ تعالی جو بینائی کی کمزوری ہے اس میں بہتری فرما دے گا، اس کی آنکھیں روشن فرما دے گا، یعنی نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ غالباً عمران صاحب اکثر ہمیں پوچھتے رہتے ہیں اس حوالے سے، پہلے بھی میں نے عرض کیا، دوبارہ بالخصوص ان کے لیے بھی، دیگر ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں اس حوالے سے جنہیں نظر کی کمزوری کا مسئلہ ہے، کم ہو چکی ہے یا کم ہو رہی ہے، وہ لازمی یہ کام کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اعزاء، اقربا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، کسی مسلمان بہن، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدہ، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین و سامعین، مولانا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ، آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ عالم دین بھی ہیں، یعنی عالم ظاہر، عالم باطن بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دانشور، علم کے پیکر، ماہر تعلیم، پھر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یہ بھی ہیں۔ تو آپ کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں۔ علم کے حوالے سے دیکھا جائے تو علم کی اہمیت
قرآن مجید فرقان حمید کی پہلی وحی اسی سے ظاہر ہو جاتی ہے، جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کا نزول ہوتا ہے اقرأ سے شروع ہو رہا ہے۔ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اور پھر آگے یہ بھی کہ علم الانسان ما لم یعلم الذی علم بالقلم۔ تو ان آیات بینات کو جب ہم دیکھتے ہیں، پہلی آیت مبارکہ ہی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو، تمام کائنات کو تخلیق فرمایا، اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے انسان کو وہ علم بھی عطا فرمایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ علوم عطا فرما دیے جن کے بارے میں وہ جانتا نہیں تھا۔ آپ دیکھیے آج کے ماڈرن سائنسز، اگرچہ ان کا ذکر، ان کی بنیادیں، ان کا ذکر اور بنیادی علوم جو ہیں ان کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اسلامی علوم سے ہی یہ اخذ شدہ ہیں، لیکن ان علوم کا آج ایک دورہ ہے۔ بیالوجی لے لیں، زوالوجی لے لیں، باٹنی لے لیں، فزکس، میٹا فزکس، کیمسٹری، پھر ان کی آگے کئی برانچز ہیں، ان کی آگے درجنوں برانچز ہوتی ہیں ان تمام علوم کی۔ میتھمیٹکس ہے، اکنامکس ہے، جیولوجی ہے، آسٹرولوجی ہے، آسٹرونومی، کتنے علوم ہیں، اور حقیقت یہ کہ ان علوم کا ماخذ اور سرچشمہ وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ آپ دیکھیے بیالوجی اور زوالوجی کی ایک برانچ ہے ایمبریولوجی، جس میں ایمبریو کی سٹڈی کی جاتی ہے، تو اس ایمبریولوجی کے حوالے سے بالخصوص چاہے وہ انسانوں میں ہو یا پودوں میں ہو، قرآن مجید فرقان حمید میں مکمل تفصیل ملتی ہے۔ انسان کی پیدائش، جو انسان کی تخلیق کے پیدائش کے مراحل ہیں، مکمل تفصیل قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ انسان کی اور ہر لیونگ تھنگ، لیونگ آرگنزمز جو ہیں، ان کا اوریجن کیا ہے، ان کی ابتدا کیا ہے، وہ کس سے ابتدائی طور پر تخلیق شدہ ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ یہ تو ایک علم کی بات ہوئی، تمام علوم کا ماخذ اور سرچشمہ یہ حقیقت ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، وہ احادیث مبارکہ ہیں، وہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ بہرحال جب ہم بظاہر علم ظاہر کی بات کرتے ہیں تو علم ظاہر میں تمام عصری اور قدیم علوم شامل ہیں، یعنی ظاہری علوم میں سائنس کے تمام علوم شامل ہیں، قرآن و حدیث، فقہ کے تمام علوم شامل ہیں، حتیٰ کہ عربک گرامر جاننے کے لیے صرف و نحو یہ بھی ظاہری علوم میں آتی ہے، منطق، بلاغت، فلسفہ، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، کتنے علوم ہیں، علم حیت، علم جعفر، علم ہندسہ، علم نجوم، یہ سبھی ظاہری علوم ہیں، چاہے وہ ان کو ہم دینی علوم کہہ لیں، ان کو ہم دنیاوی علوم کہہ لیں، یہ ہم نے تقسیم کر دی، لیکن یہ سبھی ظاہری علوم ہیں۔ تو اکثر ظاہری علوم کے حوالے سے بھی مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ ان سے روشناس تھے۔ اس کے بعد باطنی علوم، باطن عام طور پہ اندر کو کہتے ہیں، یعنی وہ علوم جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، قلب سے ہے، روح سے ہے، نفس سے ہے، ذہن سے ہے، اور بالخصوص من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنی ذات کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا، یعنی جس کو یہ پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں، میری تخلیق کیسے ہے، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو جس نے اپنی زندگی کا مقصد، اپنی تخلیق کا مقصد پہچان لیا، اس کا مطلب یہ اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے، اور انسان کی حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی تکریم، بڑی
عزت، بڑا شرف بخشا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ لیکن انسان کی ابتدا اور انسان کی حقیقت یہ بھی ہے کہ انسان ایک پانی کے قطرے سے، نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ اگر اس حقیقت کی جانب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم بھی فرمایا کرتے تھے کہ انسان اپنی اس حقیقت کو دیکھ لے تو کبھی انسان تکبر نہ کرے کہ پانی کے ناپاک قطرے سے، جسے نطفہ کہتے ہیں، اس سے انسان پیدا ہوا ہے۔ تو اے انسان، اگر الم یکن نطفۃ من منی یمنی، یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ذکر موجود ہے، تو اگر انسان اس طرف غور کر لے، اپنی حقیقت پر غور کر لے، تو پھر انسان حقیقت میں کبھی تکبر نہ کرے۔ پھر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے دور کر رکھا ہے؟ تو علم باطن وہ اپنی پہچان کے لیے ہے، وہ اللہ کی معرفت کے لیے ہے، وہ اپنی ذات کی آگاہی کے لیے، اور پھر عرفان ذات سے، اپنی آگاہی سے یہ معاملہ جب انسان وفی انفسکم افلا تبصرون، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے۔ الحمدللہ، معذرت ناظرین سامعین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ اللہ کی نشانیاں اس کائنات میں بھی موجود ہیں، ہر چیز میں موجود ہیں، پھر انسان کے اپنے نفوس میں، اپنی جانوں میں، اپنی ذات میں موجود ہیں اللہ کی نشانیاں۔ اللہ فرماتا تم کیوں نہیں دیکھتے؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ حقیقت یہ کہ انسان خود، جو علماء، فقہاء اور صوفیاء اور علم باطن رکھنے والے، وہ تو یہاں تک فرماتے کہ اللہ کی کائنات کتنی وسیع ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے مقابلے میں یہ کائنات عالم صغیر ہے، عالم اصغر ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عالم اکبر بنایا ہے، بڑا جہان۔ پھر یہ بات بہت زیادہ تفصیل طلب ہے۔ انسان کی ظاہری، جس کو ہم اناٹمی اور مورفولوجی کہتے ہیں، اسی پر غور کر لیں، ایکسٹرنل مورفولوجی، انٹرنل مورفولوجی، اور پھر اس سے آگے فزیولوجی، صرف مورفولوجی پر اور اناٹمی پر ہی بات کر لیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر بھی کئی کائناتیں موجود ہیں، ٹریلینز آف سیل سے مل کر اس کا جسم بنا ہے، کھربوں سیل سے، اور وہ سیل پھر مائکروسکوپ کے نیچے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک ظاہری حوالے سے سائنٹیفیکلی اس پر بات ہوتی ہے، روحانی حوالے سے، باطنی علوم کے حوالے سے بھی اس انسان عالم اکبر ایسا ہے کہ اس کے اندر بھی نہریں ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، وہ چاہے ظاہری طور پر دیکھ لیے جائیں، کیپلریز، بلڈ کیپلریز ہیں، آرٹریز ہیں، وینز ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں۔ اور پھر باطنی حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بالخصوص آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے تو دو علوم ملے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ایک میں نے ظاہر کر دیا حدیث مبارکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ، اور دوسرا فرمایا کہ اگر میں ظاہر کروں تو مجھے اپنے حلقوم کے کٹ جانے کا خوف ہے، گلا کاٹ دیا جائے، علم الاسرار، علم باطن۔ بہرحال مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ، آپ تمام علوم سے روشناس تھے، تمام علوم کے جاننے والے تھے، اور آپ کے سلسلہ نسب کا اگر ذکر کیا جائے تو آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ امام محمد بن حسن شیبانی علیہ رحمہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد خاص ہیں ان تک پہنچ جاتا ہے، یعنی امام محمد بن حسن شیبانی علیہ رحمہ کی اولاد پاک میں سے ہیں، اولاد میں سے ہیں مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ۔ نور الدین آپ کا لقب ہے، عبد الرحمن آپ کا اسم گرامی ہے، اور آپ کے آباء و اجداد کا علاقہ، بالخصوص والدین دادا جان ان کا علاقہ، آپ کے والد گرامی وہ بھی عالم دین، اور آپ کے دادا جان کے حوالے سے بھی یہی ملتا ہے۔ وہ دشت تھا ابتدائی طور پر،
دشت، اور پھر دشت سے انہوں نے ہجرت کی اور جام میں آئے۔ تو علامہ مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ شروع میں یہ اپنا تخلص جو ہے عبد الرحمن دشتی یہ لکھا کرتے تھے، دشت سے دشتی تخلص کیا کرتے تھے، اختیار کیا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے جام کی نسبت سے، جہاں یہ قیام پذیر رہے، اس نسبت سے اپنا تخلص جو ہے وہ جامی اس کو اختیار کیا۔ ابتدائی علوم انہوں نے مختلف علماء سے حاصل کی، حتیٰ کہ وہ علماء ایسے تھے جو سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ اور جرجانی علیہ رحمہ کے شاگردوں میں شامل تھے، اور یہ جو علماء ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑے نام ہیں علوم دینیہ کے حوالے سے، علوم عربیہ اسلامیہ کے حوالے سے۔ تو یوں اتنے بڑے اساتذہ اور ان کے شاگردوں سے، سعد الدین کاشغری علیہ رحمہ، ان سے آپ نے علم حاصل کیا، ظاہری علم جس میں یوں سمجھیے کہ فارسی کے علوم بھی تھے، فارسی زبان و ادب، عربی زبان و ادب، پھر قرآن، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، اور پھر صرف و نحو بھی اسی میں شامل ہیں، بلاغت بھی اسی میں، فلسفہ بھی، منطق بھی، پھر علم معانی، بیان، بدیع، یہ بھی اس میں شامل۔ تو یہ تمام علوم جو ہیں اتنے بڑے اساتذہ سے، اپنے وقت کے جید علماء کرام، ان سے آپ نے اخذ کیے، حاصل کیے۔ حتیٰ کہ آپ کے اساتذہ غالباً سعد الدین کاشغری علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ جامی یہ ایسے ذہین فتین طبع ہیں کہ وہ فرماتے کہ میں نے ان جیسا کوئی فتین اور ذہین شخص نہیں دیکھا۔ اور خود مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے جن اساتذہ سے میں نے علم حاصل کیا، میں ان کے پاس رہا تو میرا علمی سطح جو تھی ان اکثر ان سے بڑھ کر یا ان کے برابری کی سطح پر میں رہا۔ یہ بڑی بات ہے کہ اساتذہ سے علم تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے معاملات رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات اسٹوڈنٹس جو ہوتے تھے وہ اپنے اساتذہ کے برابر کے علم کے ہوتے تھے، کچھ علوم، کچھ فنون کی کتابیں ان سے پڑھ رہے ہوتے تھے، اور بعض علوم میں ان سے بڑھ کر بھی ہوتے تھے۔ تو یہی مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ کا معاملہ رہا کہ آپ خود یہ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات میں اپنے اساتذہ سے علوم اور فنون میں بڑھ کر ہوتا تھا، بعض اوقات ان کی برابری تک ہوتا تھا، اور بعض علوم میں ان سے اخذ بھی کیا کرتے تھے۔ تو اسی حوالے سے آپ کے اساتذہ کرام نے بھی اس کا ذکر فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آپ کو یہ ایک شرف عطا فرمایا، اور بالخصوص آپ کا خاندانی حوالہ جس کا میں نے ذکر کیا اس کو بھی دیکھا جائے تو امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، ان کے جو شاگرد رشید ہیں، شاگرد خاص ہیں، جو صاحبین میں بھی شامل ہیں، امام محمد بن حسن شیبانی اور دوسرا امام ابو یوسف، یہ صاحبین کہلاتے ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کہ یہ دو سب سے خاص اور قریبی شاگرد ہیں۔ فقہ حنفی میں بھی ان کا بہت بڑا مقام ہے، تو انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ بہرحال مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ اب یہ قرآن و حدیث، فقہ اور اس دور کے جو رائج علوم تھے ان تمام ظاہری علوم کو آپ نے حاصل کیا۔ یہ حاصل کرنے کے بعد آپ اپنی روحانی اور باطنی علوم کے لیے آپ کی وہ تشنگی قائم تھی، آپ چاہتے تھے کوئی اللہ کا نیک بندہ ملے کہ جس کے دست مبارکہ پر بیعت ہو کر آپ روحانی منازل بھی طے کریں، آپ باطنی علوم بھی حاصل کریں۔ تو اس حوالے سے بالخصوص دو ہستیوں کا ذکر ملتا ہے، ایک خواجہ محمد پارسا نقشبندی علیہ رحمہ، ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ نے ان سے ابتدا میں فیوز و برکات حاصل کیے، ان سے بیعت ہوئے، اور پھر ان کے وصال کے بعد پھر حضرت خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی علیہ رحمہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بیعت کی۔ لیکن ان سے بیعت کرنے کے وقت جب آپ حاضر ہوتے ہیں تو بڑا ایک عجیب معاملہ دیکھتے ہیں، اس کا ذکر آپ نے خود کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خواجہ عبید اللہ احرار نقشبندی علیہ رحمہ ان کے بارے میں نے سنا کہ اللہ کے کامل ولی ہیں، نیک بندے ہیں،
تو ان کی بارگاہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا ان کے پاس دنیاوی مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، انبار ہیں اور دنیاوی مال و دولت ان کے پاس موجود ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس پلٹ آیا، میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کو دنیاوی مال و دولت کے ساتھ کیا غرض ہے۔ اور اس موقع پر انہوں نے وہ ایک فارسی میں جملہ بھی کہا کہ وہ اللہ کا دوست کیسے ہو سکتا ہے جس کے پاس دنیا کا مال و دولت ہو۔ یہ واپس آ گئے، رات کو سوئے، فرماتے ہیں مجھے خواب آیا، رات کو خواب دیکھا تو خواب میں کہتے ہیں کہ حشر کا میدان ہے اور حساب کتاب ہو رہا ہے، تو ایک شخص جو ہے وہ مجھے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا فلاں قرض جو ہے وہ اے جامی ادا کرو آپ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اب یہ خواب کی کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ میں بڑا پریشانی کے عالم میں ہوں کہ میں یہ قرض کیسے ادا کروں۔ تو اس موقع پر حضرت خواجہ عبید اللہ احرار علیہ رحمہ گھوڑے پر سوار آتے ہیں اور وہ قرض جو کافی زیادہ تھا وہ اپنی طرف سے وہ روپیہ وہ پیسہ وہ دے کر میرا قرض اتار دیتی ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے جب یہ عالم دیکھا خواب میں تو بس اسی پریشانی میں اٹھ بیٹھا، پسینے سے شرابور ہوں، اور پھر میں نادم ہوا کہ یہ دولت اس طرح کے معاملات میں بھی کام آ سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ مجھے ایک غیبی طور پر بتایا گیا کہ دولت بعض ضروری نہیں کہ وہ عیاشی میں ہی لگائی جائے، وہ اچھے کاموں کے لیے بھی لگائی جا سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بس جب میں نے یہ خواب دیکھا تو میں نادم اور شرمندہ ہو کر حضرت خواجہ عبید اللہ احرار علیہ رحمہ ان کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوا تو مجھے فرمانے لگے کہ اے جامی، وہ جو تم نے میرے متعلق خیال کیا تھا اور وہ جو ایک شعر پہلا مصرع موضوع کیا تھا، بولا تھا، وہ تو پڑھو۔ تو انہوں نے وہ پڑھا، اس کا معنی کچھ یوں تھا کہ جو اللہ کا دوست ہوتا ہے وہ دنیا کی دولت کو اپنے پاس نہیں رکھتا۔ آپ نے پھر دوسرا مصرع خود ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر وہ دنیا کی دولت کو پاس رکھتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے دوست کے لیے، یعنی اللہ کی خاطر وہ دولت رکھتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو یوں بہرحال جامی علیہ رحمہ کے یہ اشکال ہے جو روحانی طور پر تھا یہ دور ہوا، یہ مشکل حل ہوئی۔ مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ پھر حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کی بارگاہ میں رہے، ان سے سلوک کی منازل طے کی، یعنی سادہ انداز میں کہوں تو اللہ اللہ کرنا سیکھا، کلمہ طیبہ جو مشائخ اعظام تلقین فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اس کے ساتھ آخر میں بولا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اس کی تلقین، اس کا طریقہ سیکھا۔ پھر مراقبات جو سلسلہ نقشبندیہ کا طریقہ ہیں، مختلف مراقبات، تو یہ سبھی روحانی منازل طے کیں، روحانی فیوز و برکات حاصل کیے، حتیٰ کہ اپنے مرشد گرامی کی طرف سے آپ کو خلافت اور اجازت یہ شرف بھی ملا، یعنی بیعت کرنے کی اجازت ملی، خلافت ملی۔ اگرچہ مولانا جامی علیہ رحمہ نے لوگوں کو یوں کثیر تعداد میں بیعت نہ کیا، لیکن آپ کے مرشد گرامی کی طرف سے آپ کو اجازت تھی۔ آپ عام طور پر پیری مریدی کو، عام رسمی پیری مریدی کو اس طرح بہتر نہیں سمجھتے تھے، اسی لیے آپ نے زیادہ لوگوں کو بیعت نہیں کیا۔ اگرچہ آپ نے اسلامی حوالے سے، علوم کے حوالے سے اور تصوف کے حوالے سے کئی تصانیف بھی، بہارستان آپ کی تصنیف شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ ہی کی طرز پر، اور پھر مئۃ عامل یہ نحو کی ابتدائی کتب میں سے ہے ایک کتاب، عبد القاہر جرجانی علیہ رحمہ جو شافعی اور اشعری ہیں، ان کی عوامل نحویہ جو ہیں، عوامل نحو، علماء کرام اس حوالے سے جانتے ہیں عربی زبان میں کلام بولنے لکھنے میں درستگی کے لیے علم ہوتا ہے، ابتدائی علوم میں شامل ہے۔ اس مئۃ عامل کی شرح یہ بھی آپ نے لکھی اور آج وہ مدارس میں رائج بھی ہے۔ اسی طرح نحو ہی، یعنی عربی زبان کی گرامر جو ہے اس کے حوالے سے نحو،
اس کی ایک اور مدارس دینیہ میں رائج کتاب ہے شرح جامی، جس کا اصل نام الفوائد الضیائیہ ہے۔ آپ کے ایک صاحبزادے ضیاء الدین محمد یوسف ہیں غالباً، ان کے نام پر آپ نے یہ کتاب الفوائد الضیائیہ لکھی۔ آپ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ آپ کے 4 صاحبزادے تھے، کچھ نے 3 کا ذکر کیا، کچھ نے 4 کا ذکر کیا، تو وہ تینوں صاحبزادے، ایک پیدائش کے وقت کا وصال ہو گیا، فوت ہو گئے، ایک جو ہیں وہ 1 سال کے ہو کر فوت ہوئے، ایک اسی طرح تھوڑی اور عمر کو پہنچ کر فوت ہوئے، یعنی بچپن میں سب 3 صاحبزادوں کا 2 یا 3 کا وصال ہوا، اور یہ تیسرے یا چوتھے صاحبزادے جو ہیں یہ طبعی عمر تک پہنچے، یہ بھی بہت بڑے عالم دین تھے۔ تو ان کے نام پر، ان کی نسبت کے حوالے سے الفوائد الضیائیہ، یہ آپ نے علم نحو کی بہت خوبصورت کتاب لکھی، بہت آج بھی یہ مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، جس کو شرح جامی کے نام سے جو آج مشہور ہے۔ تو یوں آپ کا جو علمی کام ہے وہ ظاہری علوم کے حوالے سے بھی ہے، جو مدارس دینیہ میں رائج ہیں آپ کی کتابیں، اور باطنی علوم کے حوالے سے بھی ہے، اور بالخصوص یعنی تصوف کے حوالے سے بھی ہے، اور بالخصوص آپ کی زندگی کا ایک خاص پہلو جو سب سے نمایاں ہے وہ یہ تھا کہ آپ آج سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور تصوف کے حوالے سے آپ نے نفحات الانس یہ کتاب لکھی ہے، جس میں کثیر اولیاء کاملین صالحین کا ذکر ہے، آپ کے عہد مبارکہ سے لے کر تابعین اعظام علیہم الرضوان تک جو بڑے بڑے مشہور اولیاء کاملین صالحین ہیں، اکثر کا، سینکڑوں کا آپ نے ذکر فرمایا اس کتاب میں۔ تو یہ بھی آپ کی بہت بڑی ایک خدمت ہے تصوف کے حوالے سے۔ پھر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے تھے کہ آپ نعتیں لکھا کرتے تھے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مناقب بھی لکھیں، بالخصوص اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی مناقب لکھیں، شواہد النبوہ، یہ صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور اہل بیت کرام، ان کے حوالے سے بہت، حتیٰ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا بھی اس کتاب میں ذکر موجود ہے۔ تو ان تمام ہستیوں کے حوالے سے یہ کتاب پڑھنے والی ہے، شواہد النبوہ۔ پھر غالباً ائمہ اہل بیت کرام علیہم الرضوان ان کے حوالے سے لکھا، اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کامل محبت تھی آپ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا کرتے تھے فارسی نعتیہ اشعار کی شکل میں، نسیمہ جانب بطحہ گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایسی خوبصورت نعت، ہر نعت ان کی بڑی، نعتیں سبھی خوبصورت ہوتی ہیں لیکن ایک سے بڑھ کر ایک، اور اپنی قلبی محبت کا اس میں اظہار کرتے ہیں۔ نسیمہ جانب بطحہ گزر کن، اے ہوا جب تیرا گزر بطحہ، وادی بطحہ مدینہ طیبہ کی طرف ہو، اس سمت تیرا گزر ہو، اس جانب تیرا گزر ہو، ز احوالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ز احوالم محمد را خبر کن، میرے احوال، میرے حالات، میری کیفیت، میری جو حالت ہے اس کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ضرور کرنا، ز احوالم محمد را خبر کن۔ یہ ایک محبت کا انداز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کی کیفیت سے واقف ہیں، یہ کس حال میں ہے، لیکن خاص طور پر وہ جو مدینہ طیبہ کی طرف جانے والی ہوا ہے، اس ہوا سے محبت کے انداز میں اس ہوا کو اپنے کیفیت، اپنے غم کی حالت، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی کیفیت کا ذکر کر رہے ہیں، اور اپنا سلام، اپنی معروضات اس ہوا کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور آپ کی نعت، یہ پوری نعت پڑھنے اور سمجھنے کے لائق ہے، اور پھر دوسری نعت میں یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا
جسم، میرا تن یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، صرف آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں، آپ کے ہجر میں، آپ کے وصال میں مجھے اپنی بھی خبر نہیں ہے، اور میں بالکل ٹوٹ چکا ہوں۔ اور پھر بالخصوص وہ نعتیہ اشعار، آپ نے کعبۃ اللہ کا حج بھی کیا اور پھر دوبارہ خاص مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف چل پڑے، تو بعض نے لکھا والی مکہ، یعنی مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ کے، بعض نے یہ لکھا والی مدینہ، گورنر مدینہ۔ ان کو گورنر مدینہ کے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، زیارت سے مشرف فرمایا اور فرمایا کہ عبد الرحمن جامی نام کا ایک شخص آ رہا ہے، اس کو مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہونے دینا، کیونکہ اگر یہ مدینہ طیبہ میں آتا ہے تو پھر یہ فرمایا، بہرحال پہلے یہ ارشاد فرمایا تو گورنر مدینہ یا گورنر مکہ جس کے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اس نے آپ کو روک دیا، آپ کو قید کروا دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خواب میں آئے اور پھر فرمایا گیا، تو دوسری مرتبہ جب فرمایا گیا تو اس نے آپ کو قید کروا دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیسری مرتبہ خواب میں زیارت سے اس کو مشرف فرمایا تو فرمایا کہ یہ کوئی مجرم نہیں ہے، اس نے کچھ ایسے اشعار لکھے ہیں کہ اگر یہ میرے پاس آ گیا تو پھر لوگوں کے لیے آزمائش ہوگی۔ وہ اشعار ایسے ہیں کہ پھر مجھے اپنا دست مبارکہ باہر نکالنا پڑے گا اور اس کے سلام کا جواب دینا پڑے گا۔ وہ اس میں سلام بھی تھا، اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا عجیب اظہار تھا۔ وہ یوں تھا، اس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی بارگاہ میں پہلے روحانی طور پر اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا، روح آپ کی خدمت میں حاضر کیا کرتا تھا، اور روحانی طور پر میری روح آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتی تھی، اور اب میں خود آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو رہا ہوں، حاضر ہو رہا ہوں، تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ اپنا دست مبارکہ باہر نکالیے اور مجھے یہ شرف بخشیے کہ میں آپ کے دست مبارکہ کو بوسہ دوں۔ تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ مجرم نہیں ہے، بس اس کی کیفیت ایسی ہے کہ پھر مجھے دست مبارکہ باہر نکالنا، میں نکالوں گا تو پھر اس سے لوگوں کی آزمائش ہوگی۔ یہ مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز، اور خود مولانا جامی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی مدینہ طیبہ حاضر ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جب رخصت میں واپس ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر سے یہ آواز آتی جس کا معنی کچھ یوں تھا کہ اے جامی تم واپس جاؤ اور پھر دوبارہ آنا۔ تو جب آخری مرتبہ فرماتے میں حاضر خدمت ہوا تو بس اتنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس تم واپس جاؤ، دوبارہ آنے کا ارشاد نہیں فرمایا۔ فرماتے میں رونے لگ پڑا اور مجھے پتہ چل گیا کہ بس یہ آخری حاضری ہے اور اس کے بعد میں نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اور یوں ہی ہوا کہ غالباً 1495 عیسوی یہ بنتی ہے، اس میں آپ کا یعنی آخری جب حاضری ہوئی تو واپس اپنے وطن گئے تو پھر وصال ہو گیا، پھر دوبارہ 18 محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا۔ غالباً یہ 998 یا 898 ہجری اور 1495 عیسوی بنتی ہے، 18 محرم الحرام۔ تو یہ مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا انداز، اور حقیقت یہ ہے کہ جن کی محبت یوں کامل ہوا کرتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص فیوز و برکات اور خاص جو کرم ہے، نظر کرم بھی، دست کرم بھی ان کے شامل حال ہوا کرتا ہے۔ سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ، انہوں نے بھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا روزہ مبارکہ پر، اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اور دیگر ہزاروں مسلمان اس واقعے کے عینی شاہدین میں شامل ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارکہ باہر نکالا اور سید احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ نے اس دست مبارکہ کو بوسہ دیا۔ نور الدین زنگی علیہ رحمہ کو شرف ملا
کہ پائے مبارکہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارکہ ان کو انہوں نے بوسہ دیا۔ تو بہرحال یہ جن جن ہستیوں کو شرف ملا مولانا عبدالرحمن جامع رحمہ کا 18 محرم الحرام کو وصال ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہستیوں جیسا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمائے، ان کی طرح علم دین، علم ظاہر، علم باطن بھی عطا فرمائے، تاکہ ظاہر و باطن ہمارا وہ جو میلہ ہے وہ اجلا ہو جائے، صاف ہو جائے، اور ان ہستیوں کے تصدق سے اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہمارے لسنر ہیں عثمان ظفر صاحب، کہتے ہیں انکل جی صدا سلامت رہیں، شکریہ آپ کا۔ کہتے ہیں آپ مدینہ پاک جانے کی تیاری کر لیں، انشاءاللہ عمرے پر جائیں گے۔ جی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا ضرور، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو جلد از جلد بادب مدینہ طیبہ کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے۔ ایک اور لسنر ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کہتے ہیں سر میں محمد طاہر فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں، میرا 8-9 ماہ کا بھتیجا ہے، اسے پیٹ میں درد ہے اور بخار بھی بہت ہے، پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اور کہتے ہیں مفتی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت والی عمر دراز عطا فرمائے، آمین۔ جی میں عرض کرتا ہوں، اس آپ کا جو بھتیجا ہے اس کے لیے پیٹ میں درد کے لیے آپ میڈیسن بھی لیں، اور پیٹ میں درد کے لیے وظیفہ یا عظیم یہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم کریں، اول آخر تا کے داد میں درود پاک۔ اور بخار کے لیے یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، یا نارکونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اس کو 41 مرتبہ اول آخر تا کے داد میں درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے تھوڑا تھوڑا پانی پلاتے رہیں۔ میڈیسن پر بھی دم کر سکتے ہیں، اور ہومیوپیتھی کے حوالے سے بھی میڈیسن کسی پرانے تجربہ کار ڈاکٹر سے آپ لے سکتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں اس حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ افتخار ڈوگر صاحب ہیں، غلام رسول صاحب ہیں، احمد صاحب ہیں، غلام حسین صاحب، محمد علی عباس صاحب، کہتے ہیں آپ کا پروگرام سن رہے ہیں 208 چک ڈوگرا والا سے، اور سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ تمام ویورز، تمام لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا